سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کو اللہ نے امام النبیین بھی بنایا، نبی النبیین بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا۔ امام النبیین بننے کی صورت کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب لے گئے معراج کی رات میں بیت المقدس، آپ نے دیکھا کہ 1,24,000 سارے نبی وہاں آئے ہوئے ہیں حضور کا استقبال کرنے کے لیے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے آنے پر اذان دی، اذان دینے کے بعد سارے نبی سب بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اب امام کی جگہ خالی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جگہ آپ تشریف لائیں، آپ کے علاوہ کوئی اس جگہ کے لائق نہیں ہے۔ اور چنانچہ رسول پاک علیہ السلام امام بنے، سارے نبی آپ کے مقتدی بنے۔ ہماری مسجدوں میں بھی کچھ ایسا ہی ادھر آتا ہے کہ آتے رہتے ہیں، وضو کر کے اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، پھر جب نماز کا وقت آتا ہے تو امام عام طور کے پیچھے کمرہ ہوتا ہے، سب سے آخر میں آتا ہے اور آ کر سب سے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا سب سے آخر میں، لیکن آپ کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی رحمتیں، برکتیں، نصرتیں پہلے 1,24,000 نبیوں کو عطا فرمائی، ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری رحمتیں، برکتیں، نصرتیں عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا جو اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کسی انسان سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ایسا کہ اس میں بہت بڑا کمال ہے، کوئی کمال کی بات ہے، وہ ایسا تیر پھینکتا ہے کہ تیر کے ناکے میں سے بھی گزر جاتا ہے، کوئی اس میں کمال کی بات ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر احسانات بہت ہیں، جیسے ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہمارے اوپر احسانات بہت ہیں، اور کسی سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حسن و جمال سے نوازا ہے۔ جتنے اسباب کسی سے محبت کرنے کے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں کمال کے درجے کے پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، حضرت پاک علیہ السلام کا حسن اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے تو کسی انسان کی آنکھ میں طاقت نہیں تھی کہ حضور کے مکمل حسن کو دیکھ سکے، آنکھیں چند آ جاتی اور کور ہو جاتی، اس لیے اللہ نے حضور کے حسن کو ظاہر نہیں فرمایا، تھوڑا بہت ظاہر کیا، جس کی بنا پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور حضور بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی میں چاند کو دیکھتا کہ شاید یہ زیادہ خوبصورت ہو، کبھی حضور کے چہرے انور کو دیکھتا کہ شاید یہ زیادہ خوبصورت ہو، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، آخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ اللہ نے آپ کا جسم بڑا خوشبودار بنایا تھا، آپ کسی گلی میں سے گزر جاتے تو بعد میں جو صحابہ اس گلی میں آتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ میرے آقا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرے ہیں، کیونکہ مجھے ان کے گزرنے پر مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو اللہ نے ایسا مشک والا جسم دیا تھا کہ آپ گلی میں جا رہے ہوتے، بچے گھروں کے باہر کھیل رہے ہوتے، آپ کسی بچے کے سر پہ اپنا دستے مبارک پھیر دیتے تو اب اس کے سر میں اتنی خوشبو آ جاتی زیادہ کہ جب اپنے گھر جاتا اس کی والدہ اس خوشبو کو سونگ کر یہ سمجھ جاتی کہ آج حضور نے میرے اس بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، ہاتھ میں اتنی خوشبو اللہ نے رکھی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، پسینہ آپ کے جسم پہ آ رہا تھا، میری والدہ اٹھی، انہوں نے ایک شیشی دی اور حضور کے پسینے کو اس شیشے میں جمع کرنے لگی۔ حضور نے پوچھا کیوں جمع کرتی ہے ام سلیم؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اصلی مشک ہے لیکن اصلی مشک میں خوشبو کم ہے، آپ کے پسینے میں اصلی مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہے، اس لیے میں یہ جمع کر رہی ہوں کہ اپنی خوشبو میں ملاؤں تاکہ اس کی خوشبو 2 گنا زیادہ ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو پہلے نبیوں کو دیا، اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا۔ 3 دفعہ اللہ نے آپ کو ہزاروں میل دور کی چیزیں دکھائیں، آپ معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ کو صبح کے بعد آپ بتا رہے تھے میں ایسے کہے بیت المقدس میں گیا، پھر وہاں سے سارے
نبیوں کا امام بنا، پھر وہاں سے میں پہلے آسمان پہ گیا، پھر دوسرے پہ گیا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کے دربار میں گیا، اور پھر واپس میں مکے میں پہنچ بھی گیا۔ جاتے وقت کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا تو بھی کنڈی اسی طرح سے ہل رہی تھی۔ اب کفار یہ کہے کہ اے محمد کوئی آدمی ایک رات میں بیت المقدس ہو کے نہیں آ سکتا، آپ نہیں گئے۔ فرمایا میں گیا۔ کہنے لگا اچھا آپ گئے تو آپ بتائیں مسجد اقصی میں کتنے دروازے ہیں؟ یہ سوال بنتا نہیں ہے، کیونکہ آدمی کہیں جاتا ہے تو گنتا ہے کتنے دروازے۔ آپ بتائیں مدنی مسجد کے کتنے دروازے ہیں بھائی؟ تو بتا سکتا ہے آپ؟ سب آپ آئے دروازے کوئی نہیں گنتا، تو سوال بنتا نہیں تھا، لیکن سوال انہوں نے کر دیا۔ اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور رسول پاک مکے کے مسجد حرام میں کھڑے، اور آپ کو 1000 میل دور سے زیادہ بیت المقدس آپ کو مکے میں کھڑے کھڑے نظر آنے لگ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا بتائیں دروازے کتنے؟ آپ نے گر کے سارے دروازے بتائے۔ ستون کتنے؟ جن کے جو پوچھتے جائیں حضور دیکھ کے بتاتے جائیں۔ اللہ نے آپ کو مکے میں کھڑے کھڑے 1000 میل دور جو عمارت تھی بیت المقدس کی، اللہ نے آپ کو دکھائی۔ جب آپ کی مسجد بننے کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ آپ مسجد کے قبلے کی دیوار بنانے لگے۔ اب قبلے کی دیوار کا ہے نہیں، قبلے کی طرف ہونا ضروری تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ آپ مدینہ منورہ میں کھڑے، اللہ نے سارے حجاب رستے سے ہٹائے اور مسجد نبوی سے حضور کو کھڑے کھڑے بیت اللہ شریف نظر آنے لگ گیا، اور اس کو دیکھ آپ نے فرمایا ایسے دیوار بناؤ 100% قبلہ رخ بنے گی۔ حضرت نجاشی جو حضور کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے لیکن مدینے نہیں آئے، حضور کی زیارت نہیں کی، اس لیے تابعی بنے، صحابی نہ بنے۔ ان کا جب حبشے میں انتقال ہو گیا، اللہ نے حکم فرمایا یا رسول اللہ آپ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھے۔ حضور نے تمام صحابہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں کھڑے کھڑے حضرت نجاشی کا جنازہ حبشے میں رکھا۔ اللہ آپ کو مدینے میں کھڑے کھڑے ہوا حضرت نجاشی کا جنازہ دکھا رہے تھے، آپ دیکھ کر اس پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ دیا جو سارے نبیوں کو دیا، اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ تو رسول پاک علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمال بھی اعلیٰ درجے کا دیا، آپ کے کمالات بھی اعلیٰ درجے کے، آپ کے ہماری امت پر آپ کے احسانات بھی اعلیٰ درجے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو اب رسول پاک علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں والا کام اب آپ کی امت کرے گی۔ اللہ کی عجب شان، پہلے زمانے کے نبیوں کا علاقہ تھوڑا ہوتا، زمانہ مختصر ہوتا، ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی۔ سناتے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام نے 1000 پیدل حج کیے ہیں مکہ مکرمہ کے ہندوستان سری لنکا سے چل کر 1000 تو حج کیے، باقی پہلے اور بعد کی عمر معلوم نہیں کتنی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو ان کی تبلیغ فرمانے کے ہیں، لیکن پہلے کی عمر کتنی بعد کی عمر کتنی وہ ملائیں تو 1100-1200 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال بتائی جاتی ہے۔ اب ان سب حضرات کی عمریں زیادہ، علاقہ تھوڑا، زمانہ مختصر، اللہ اگلا نبی بھیج دیا کرتے۔ رسول پاک علیہ السلام کو علاقہ اللہ نے دیا ساری دنیا کا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ دیا قیامت کے دن تک کا۔ عمر مبارک آپ کی کتنی بنائی اللہ نے؟ کتنے سال بھائی؟ 63 سال، 40 سال اس دعوت کے کام کے شروع کرنے سے پہلے کے محنت کرنے کا زمانہ آپ کا کل 23 سال بنا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو نبی کے کام میں شریک نہیں فرمایا، آپ کی امت کو اللہ نے اس نبی کی محنت میں شریک فرما دیا۔ اور رسول پاک علیہ السلام تمام کے تمام صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں اپنی محنت میں شریک فرما کر گئے، سب کو اپنی محنت میں چلایا، اپنی محنت میں لگایا۔ مرد بھی دعوت دیتے تھے، عورتیں بھی دعوت دیتی تھی، بچے بھی دعوت دیتے تھے، یہ سارے کے سارے پہلے دن سے رسول پاک علیہ السلام کی محنت میں برابر کے شریک ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول پاک علیہ السلام کی اس امت کو یوں نوازا کہ یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نبیوں کی دعائیں قبول کرتا رہا ایسے ہی میں آپ کی امت کی بھی دعائیں قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ کل قیامت کے دن امتوں کو اور نور ملے گا اور نبیوں کو اعلیٰ قسم کا اور نور ملے گا۔ حضور کی اس امت کو اللہ تعالیٰ دوسری امتوں والا نور نہیں دیں گے، حضور کی اس امت کو اللہ تعالیٰ کن کا نور دیں گے بھائی؟
नबियों वाला नूर अल्लाह ताला इस उम्मत को कल क़यामत के दिन अता फरमाएंगे। जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम की 23 साल मेहनत का नतीजा ये निकला, 1,24,000 सहाबा हजूर की मेहनत वाले, हजूर की नियाबत पे चलने वाले, हजूर के काम को करने वाले तैयार हो गए। अब हज में जब तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो वो अकेले थे, उनके साथ उनके बेटे थे। लेकिन जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपनी मेहनत को मुकम्मल फरमाकर इंतकाल के 3 महीने पहले हज पर आए तो आपके साथ आपकी बेटियां भी थी, आपके नवासे भी थे, आपकी नवासियां भी थी, आपकी खालाएं रजाई वो भी थी, आपकी वालिदा मोहतरमा भी आपके साथ नहीं थी, लेकिन दाई हलीमा आपके साथ हज के सफर में बताई जाती है। और फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के चचा भी आपके साथ थे। अल्लाह के दरबार में अरफात के मैदान में जब आप अल्लाह के सामने हाजिर हुए तो अब क्या है, बारी तआला मैंने 23 साल मेहनत किया जिसमें 1,24,000 ये सब के सब तैयार हुए हैं। इन सब की गर्दनें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह तेरे हुक्म पर कटने के लिए तैयार हैं। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पेश किया 23 साल की कमाई का नतीजा। और अरफात से मुजल्फे में गए, मुजल्फे से आप तशरीफ ले गए मिना में हफ्ता इतवार 3 दिन रहे और उस 3 दिनों में आपने एक बयान फरमाया जिसमें अल्लाह ने आपका मौजा जाहिर फरमाया। तो मौजा क्या जाहिर फरमाया? अल्लाह ताला ने आपकी आवाज को 1,24,000 तमाम सहाबा के कानों तक पहुंचा दिया। सहाबा फरमाते हैं फुतिहत अस्माउना, हमारे कानों की सुनने की ताकत को बढ़ा दिया गया। नजदीक वाला जैसे हजूर की आवाज को सुन रहा था, सबसे आखिरी सहाबी भी उसी तरह से हजूर की आवाज को सुन रहा था। उसमें आपने बयान फरमाया, उसमें आपने इरशाद फरमाया शाहिदुल गायब। आप बता रहे थे इस सफर के दौरान मुख्तलिफ अंदाज से कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरे चंद महीने बाकी रह गए हैं। कभी आप फरमाते लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमी हादा, शायद तुम मुझे अगले साल इस दुनिया में न देख सको। कभी आप फरमाते थे इन्नी मकबूदुन, मुझे अनकरीब दुनिया से उठाया जाने वाला है। तो आप बता भी रहे थे कि मेरे जाने का वक्त करीब आ गया। आपने क्या फरमाया कि देखो तुम 1,24,000 सहाबा मेरे सामने मौजूद हो, मैंने सारा दिन अल्लाह का तुम्हारे तक पहुंचा दिया। बाकी सारी दुनिया के इंसान ये सारे के सारे यहाँ से गैर हाजिर हैं, जो मौजूद हैं उनके जिम्मे लगाता हूँ, जो गैर मौजूद हैं उन तक जाकर पहुँचाएं मेरे इस सारे दीन को। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने आलमी जिम्मेदारी अपनी इज्तिमाई तौर पर इस उम्मत को अता फरमाई है। हज के सफर में 3 महीने के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, जिसका ये नतीजा निकला कि सहाबा किराम जमातें बनकर चले अल्लाह के रास्ते में दावत देने के लिए, हजूर की नियाबत वाली जिम्मेदारी को अदा करने के लिए। अब जब ये सहाबा के नाम चले, अल्लाह ने गैबी नुसरतों के दरवाजे खोले और फिर मिस्र से पहले वाला इलाका फलस्तीन और उर्दून और शाम और लबनान और ईरान और कुवैत और बहरीन और कतर, अमारात, मस्कत, यमन और जो ईरान, अजरबैजान, खुरासान, बलूचिस्तान और ये सारा इलाका है, ये सारा का सारा 11 साल में इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। फलस्तीन से अफगानिस्तान तक के लाखों काफिर मुसलमान होकर इस्लाम में आ गए, इस्लाम को सीख कर उससे चलने वाले बन गए, बल्कि वो भी सहाबा के साथ चल कर देश की मेहनत में अपना सब कुछ लगाने वाले बने। फिर सहाबा किराम ने तवज्जो फरमाई मगरिब की तरफ और फलस्तीन से चले, मिस्र में सन 22 हिजरी में पहुंचे। यानी हजूर के इंतकाल के 12 साल के बाद सहाबा मिस्र में दाखिल हुए, वहां से लीबिया गए, लीबिया से ट्यूनिस गए, ट्यूनिस से अल्जायर गए, अल्जायर से मराकश पहुंचे। ये सारा सफर सहाबा किराम ने 6 साल में किया और इस सारे इलाके में जो सदियों का कुफर था वो अल्लाह ने मिटा दिया। और अल्लाह ताला ने इन तमाम सहाबा किराम की बरकत से इन तमाम इलाकों और मुल्कों वालों को इस्लाम में दाखिल कर दिया। और सन 28 हिजरी में सहाबा किराम की जमात करी और समुद्र को उन्होंने पार किया और स्पेन में सहाबा किराम के कदम मुबारक पड़े और स्पेन में सहाबा की खबरें, पुर्तगाल में सहाबा की खबरें और फ्रांस के जुनूब में सहाबा की खबरें बताई जाती हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मेहनत को करके गए उस मेहनत से सारी उम्मत को लगा कर गए। अब इस उम्मत में जो दुख की बात है कि इस जमाने में आकर उम्मत अपने नबी को भी भूल गई है, नबी की सुन्नतों को भी भूल गई है और नबी की तरफ से जो जिम्मेदारी आई है उसको भी भूल गई है। और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम
अपनी उम्मत को कभी नहीं भूलते थे। आपका जब इंतकाल होने लगा आपने किसी को वसीयत नहीं फरमाई, किसी रिश्तेदार बीवी को नवासे को नहीं वसीयत फरमाई, आपने एक वसीयत फरमाई, अपनी उम्मत को वसीयत फरमाई, अस्सला वमा मलकत अयमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना, अपने मातहतों का ख्याल रखना। जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है उसी को आदमी वसीयत करता है। तो आपकी वसीयत भी अपनी उम्मत को, आपने एक हदीस में बताया कि मैं इस दुनिया से जब चला जाऊंगा तो हर हफ्ते में मेरी उम्मत के अमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे, मैं अच्छे अमाल देखूंगा तो खुश होता रहूंगा, और जब मैं अपनी उम्मत के बुरे अमाल देखूंगा तो फरमाया अस्तगफिरु लहुम, मैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार में लग जाऊंगा। इस वक्त रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से हरगिज़ गाफिल नहीं, आप अपनी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार में लगे हुए हैं, और आपका इस्तिग़फ़ार जैसे इस दुनिया की जिंदगी में उम्मत के लिए नफामंद था, उसी तरह से अब आलम बरज़ख में जहाँ आप हैं आपका अपनी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार फरमाना ये भी उम्मत के लिए नफामंद है। और कल क़यामत का दिन आएगा, सारे इंसान नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे। एक हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप नफ्सी नफ्सी नहीं पुकारेंगे, आप पुकारेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। आपको अपनी उम्मत का फिक्र होगा। क़यामत के दिन अपनी उम्मत को आप हरगिज़ नहीं भूलेंगे। हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आपको मिलना हो कल क़यामत के दिन तो कहाँ मिलूं? फरमाया या पुल तराज पे आ जाना, या तराज़ुए अमाल पे आ जाना, या हौज़ कौसर पे आ जाना। अब क्यों खड़े होंगे? रसूल पाक अलैहिस्सलाम पुल तराज पर इसलिए नहीं खड़े होंगे कि आपको गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, आप गुजरना चाहें तो तमाम इंसानों से पहले पुल तराज से गुजर सकते हैं। आप सिर्फ इसलिए खड़े होंगे उस पुल तराज के पास ताकि मेरी उम्मत का कोई आदमी इस पुल तराज से दोज़ख में न चला जाए। उम्मत के गम और फिक्र में आप पुल तराज से खड़े होंगे। और क्यों खड़े होंगे तराज़ुए अमाल के पास? इसलिए नहीं खड़े होंगे कि आपके अमाल तोले जाएं। अमाल तो उसके तोलेंगे जिसके पास बुराइयां भी हो अच्छाइयां भी हो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सारे अमाल हसनात और खैरात और बरकत और अच्छाइयां ही अच्छाइयां। इसलिए खड़े होंगे कि मेरे किसी उम्मती के गुनाह उसकी नेकी उससे ज्यादा ना हो जाए। आप क्यों खड़े होंगे हौज़ कौसर पर? इसलिए नहीं खड़े होंगे कि आप खुद पानी पिए, इसलिए खड़े होंगे कि मेरे उम्मती मेरे पास आए और मैं अपनी उम्मत को अपने हाथ से पानी पिलाऊं। अल्लाह हमें आपको सबको हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब फरमाए। इतना आप अपनी उम्मत को इतना याद रखने वाले हैं, इतना याद रखने वाले हैं कि एक हदीस में आता है कि आपके लिए मकाम महमूद एक मिंबर की शक्ल में लाया जाएगा। अल्लाह आपका इकराम फरमाएंगे, फरिश्ते कहेंगे हमारे प्यारे नबी अल्लाह ने आपके इकराम के लिए ये मिंबर भेजा, आप इस पे बैठ जाएं। आप फरमाते हैं जब मुझे कहा जाएगा कि अल्लाह चाहते हैं कि मैं इस पे बैठ जाऊं, मैं सोच में पड़ जाऊंगा। अगर मैं इस मिंबर पे बैठ गया और ये मिंबर उड़ने लगा और मुझे जन्नत में ले गया, मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, मेरी उम्मत यहाँ रह जाएगी। मैं उम्मत के बगैर जन्नत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। लिहाजा मैं सोच में पड़ जाऊंगा कि अल्लाह के इकराम का तकाजा मैं मिंबर पे बैठूं, उम्मत के ताल्लुक का तकाजा कि न बैठूं। आखिर सोच साथ कि मैं फैसला करूंगा, चलते चलते मिंबर के पास पहुंच जाऊंगा, बैठूंगा नहीं। यानी अल्लाह के इकराम को उम्मत की वजह से आप पूरी तरह नहीं कबूल फरमाएंगे। आप फरमाएंगे कि मैं उस मिंबर पे नहीं बैठूंगा और पास पहुंच के अपना हाथ रख दूंगा, ऐ अल्लाह मैंने आपका इकराम कबूल कर लिया। और क्यों ऐसा करूंगा? मिंबर जब उड़कर जन्नत में जाने लगे तो मैं हाथ उठाकर इस मैदान हशर में अपनी उम्मत के पास रह जाऊं। ये कुर्बानी कोई किसी के लिए नहीं दे सकता कि अपनी जन्नत में जाने का इंतजाम हो रहा हो उसको किसी दूसरे की वजह से छोड़ दे। जो कुर्बानी रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की वजह से कल क़यामत के दिन फरमाएंगे। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम तो ऐसे हमें कभी नहीं भूलते, मरते दम न भूले, आलम बरज़ख में न भूले, क़यामत के दिन न भूले। हम आपके नालायक उम्मती ऐसे कि अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में लगकर और अपने मजों और अपनी तफरीहात में लगकर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी भूल गए और जो उनकी तरफ से हमारे जिम्मे काम लगा उसको भी भूल गए। हम आपकी सुन्नतों को भी भूल गए। हमारा मुसलमान भाई उठता है सुबह को और उसके चेहरे पर अल्लाह ताला सुन्नत के बाल देता है। हमारा मुसलमान भाई हुजूर की सुन्नत वाले बालों को अपने चेहरे से उतार कर गंदी नाली में फेंक देता है। कितना दिन दुखता होगा रसूल पाक अलैहिस्सलाम के इस कैफियत को देखकर। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे है हमारे प्यारे नबी
آپ اپنے آپ کو امت کے لیے اتنا قربان کرنے پر آئے ہوئے ہیں کہ آپ امت کی وجہ سے اپنی جنت میں جانے کے انتظام کو بھی آپ قبول نہیں کر رہے ہیں. ہمارا بھی فیصلہ ہے کہ ہم آپ کے جانے سے پہلے کسی نبی کے پہنچنے پر جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے. چنانچہ آتا ہے کچھ نبی پہنچ جائیں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اندر سے داروغہ پوچھے گا کیوں کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا, وہ نبی جواب دیں گے میں فلاں نبی ہوں. اندر سے جواب آئے گا کہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا, یہ دروازہ صرف ایک حضرت محمد علیہ السلام کے آنے پر کھلے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ صلہ دیں گے آپ کو کہ آپ امت کے لیے اتنی قربانی دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ جب تک محمد علیہ السلام اپنی امت کو ساتھ لے کر جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچیں گے, ہم یہ جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولیں گے. تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں, رسول پاک علیہ السلام نے اس دنیا میں اپنی امت کے لیے اپنا پسینہ بہایا, اس امت کے لیے اپنا خون بھی بہایا, اور اس امت کے لیے اپنے آنسو بھی بہائے. اتنا روتے تھے آپ اپنی امت کے لیے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. آخر نبی کا بھی ہمارے اوپر حق ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں بھائی, نبی پاک علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا ہے یا زیادہ, اور زیادہ ہے یا بہت زیادہ؟ اور اس میں سے کتنا حق ہم نے ادا کیا؟ آپ کی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کتنا وقت ہم نے امت کے لیے خرچ کیا, کتنا مال ہم نے لگا دیا حضور کی امت کے لیے. آپ اپنا سب کچھ لگا دیں, آپ اپنا خون بھی ہماری وجہ سے بہا دیں. آپ کے خون کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا ہے, سارے انسانوں کا خون جمع کرو اور ایک طرف حضور کے خون کا ایک قطار رکھو تو اللہ کے نزدیک کون زیادہ قیمتی ہوگا, سارے انسانوں کا خون یا رسول پاک علیہ السلام کا خون؟ آپ کے خون کو اتنا قیمتی بنایا اللہ نے, وہ بھی آپ نے اپنی امت کے لیے بہا دیا. میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں, رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے آپ ہمارے لیے ایک کریں, ہم آپ کے لیے 10 کرنے والے بنے. آپ حضور ہمارے لیے 100 خرچ کریں, ہم آپ کے لیے 1,000 خرچ کرنے والے بنے. جب تک صحابہ کرام رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو, آپ کے کام کو, آپ کے طریقے کو, آپ کی ذمہ داری کو اور آپ کے جو اللہ نے آپ کو محنت دی اس محنت کو جب تک صحابہ کرام سب سے آگے رکھ کر چلنے والے بنے, اللہ نے صحابہ کو وہ عزت عطا فرمائی جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس زمانے کے سارے بادشاہ اور سارے وزیر صحابہ کی نظر کو دیکھ کے چلا کرتے تھے, اور آج ہم ایسے گرے ہیں حضور کی ناقدری کرنے کے جرم کی وجہ سے کہ آج مسلمان گندے سے گندے کافر کو بھی دیکھ کر چلنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. ہمارے بادشاہ, ہمارے وزیر ان ناپاک کافروں کو دیکھ کے, ان کی نظر کو دیکھ کے چلتے ہیں جن کا کوئی دن شراب پینے سے خالی نہیں جاتا, جن کی کوئی رات بنا سے خالی نہیں جاتی. ایسے ناپاک انسانوں کے آگے آج ہمارے بادشاہوں وزیروں کو جھکنا پڑ گیا ہے. یہ سزا ہے اس بات کی کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو نہ پہچانا, اور جو نبی کام دے کر گیا اس کام کے مرتبے کو نہ پہچانا, اور جو جرم ہمارا ہو چکا وہ بہت بڑا اللہ کے نبی کا کرم ہے جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے. آج سے آپ فیصلہ کریں کہ رسول پاک علیہ السلام کی امت کے بارے میں جتنی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. کون کون اللہ سے معافی مانگتا ہے؟ سارے مانگتے ہیں بھائی. حضور کی امت کا جو ہمارے دل میں کام اور حق تھا اس میں جتنی کوتاہی اس کو ہم اللہ سے معاف کرائیں, اور آئندہ کے لیے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ساری زندگی امت مسلمہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے جان بھی ساری لگائیں گے, مال بھی سارا لگائیں گے. رسول پاک علیہ السلام کی طرح سے ہر امتی کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کریں گے. کون ساری زندگی لگائے گا رسول پاک علیہ السلام کی امت کو سنبھالنے کے لیے, اور کون ساری دنیا میں جائے گا ہم امت کو کام پر لانے کے لیے؟ سارے بھائی تیار ہے بھائی, ساری دنیا میں جائیں گے اور ساری زندگی لگائیں گے. اب اس کے لیے آپ سے کیا ہمارا تقاضا ہے؟ کراچی شہر کو دیکھا جائے تو اس کی شان تو بہت بڑی, 1,20,00,000 کی آبادی بتائی جاتی ہے. صحابہ کرام تو محض 1.25 لاکھ تھے, لیکن وہ اپنے سارے اس دنیا میں سارے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہو گئے تھے. تو ہمارے خیال میں کراچی شہر بھی ایسا ہے کہ یہ ساری دنیا میں سارے اسلام کو زندہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے, بشرطے کہ یہاں کے مرد صحابہ کے مردوں کا نمونہ بنے, اور یہاں کی عورتیں صحابہ کے عورتوں کا نمونہ بنے, اور یہاں کے بچے صحابہ کے بچوں کا نمونہ بنے. یہاں جو گھر ہو وہ حضرت محمد علیہ السلام کے گھر کا نمونہ ہو, اور یہ جو شہر بنے
یہ شہر مدینہ منورہ کے شہر کا نمونہ بنے، یہاں کے بازاروں میں وہ ہو جو حضور کے زمانے میں مدینے کے بازاروں میں ہوا کرتا تھا، اور یہاں وہ منظر بنے جو مدینہ شہر کا منظر تھا۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے 5000 مسجدیں ہیں یہاں پر۔ کتنی مسجدیں بتاتے ہیں بھائی؟ 5000 بتاتے ہیں، تو آپ اتنا تو کرو کہ اس اجتماع پر ہر مسجد سے ایک جماعت دے دو۔ اگر 5000 مسجدوں والے ہر ایک اپنی مسجد میں سے ایک جماعت دے دے تو کتنی جماعتیں نکل جائیں گی؟ 5000 جماعتیں یہاں سے ملنی چاہیے ہمیں اس اجتماع کے موقع پر، اور اس کے لیے امت پر جان اور مال قربان کرنا، یہ ہمارا جب اللہ ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے گا۔ تو ابھی تو آپ کے سامنے کتنی جماعتوں کا آپ ارادہ کر کے آئے تھے راوین سے، کچھ یاد ہے بھائی؟ تو آپ نے تو بڑا سستا سودا خرید لیا ہم سے، 1200 پہ ہمیں راضی کر لیا۔ مرتے ہی آپ کے دن میں 5000 جماعتیں، اور آپ نے دینی ہے صرف 1200، تو 1200 سے دینی ہے یا 1200 سے زیادہ دینی ہے؟ تو کتنی زیادہ دیں گے 1200 سے آپ بھائی؟ ہاں جی، کتنے دیں گے زیادہ بھائی؟ کتنے دیں گے زیادہ؟ 1200 سے اوپر کہاں لے جائیں گے؟ 1500، 2000، 2500۔ ہماری طرف سے تو آپ کو اجازت ہے ہر مسجد سے ایک جماعت دے دیں۔ 5000 مسجد ہے تو 5000 جماعتیں دیں، تو 1200 تو کرنی ہے نا پوری بھائی۔ اب اس میں 1200 جماعتیں آپ نے یہ بھی ہماری پوری کرنی ہے، اس کو زیادہ کرنا ہے، اور ادھر بیرون ملک جانے کے لیے کتنی جماعتیں دینی ہیں؟ 30 کہ 35؟ اب 35 کو آپ 5000 سے تقسیم کرو تو کتنے مسجدوں کے حصے میں ایک جماعت آئے گی بھائی؟ آپ ذرا تو حساب کتاب والے ہیں، کاروباری شہر ہے، تو 35 کو کرو ذرا تقسیم 5000 پر۔ 100 جماعتیں ہوں، 100 مسجدیں مل کر ایک جماعت بیرون کی دیں تو 3500 بنے گی جماعت مسجدیں، اور ہیں آپ کے پاس ماشاء اللہ 150 مسجدوں پر ایک جماعت بیرون کی ذمہ آتی ہے۔ کوئی بڑا وزن ڈالا ہم نے آپ پر یا تھوڑا وزن ڈالا ہے؟ کیوں بھائی، تھوڑا وزن ہے یا زیادہ ہے؟ 150 مسجدیں ایک جماعت دے دے بیرون ملک کے جانے کے لیے، اور اندرون کی کتنی جماعتیں دینی ہیں؟ 25۔ تو یہ حساب کرو تو 200 مسجدوں پر ایک جماعت آتی ہے اندرون کی، اور 150 مسجدوں پر ایک جماعت آتی ہے بیرون کی، اور 1200 آپ دیں تو 4 مسجدوں پہ جماعت آتی ہے ایک ضلع 3 ضلع کی۔ آپ کے ساتھ تو ہمارا سودا بڑے سستے داموں ہو گیا ہے۔ اب تو جو ہو گیا اسے آپ پورا کریں، لیکن آپ کے شہر کی یہ شان نہیں ہے۔ آپ ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم سب مل کر جتنا ارادہ کر کے آئے تھے راوین میں